نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گل رخبہ امداد کن، غوث اعظم ببنے بیسر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن۔ اس پہ حال ہے موبائل ہے گھر کو مت لے کے جاؤ یار ہے یا اندو محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دلی مبارکباد ہے ان تمام حضرات کے لیے جنہوں نے اس ادارے کا تعاون کیا، اس ادارے کے لیے محبت پیش کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ یہ ادارہ ہر سال کی طرح آپ کو فارغین کی شکل میں حافظ اور قاری پیش کرتا ہے۔ یہ اساتذہ اکرام کی محنت محبتیں ہیں اور ان کے رت جگہوں کا یہ صلہ ہے کہ اللہ نے ہمارے معاشرے میں اس ادارے کے ذریعے قرآن کے نور کو عام فرمایا۔ بڑی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے اور آپ کے گھر میں قرآن کے قاری پیدا فرمایا۔ یاد رکھیے گا، عقل مند اور بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا ہے جو اپنے بنگلے گاڑیاں چھوڑ کے جائے، بینک بیلنس چھوڑے۔ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے پیچھے قرآن والے چھوڑ جائے، جس کے پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنے والے لوگ ہوں، وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد نہ کوئی گاڑی، نہ بنگلہ، نہ دولت، نہ شہرت، کچھ کام نہیں آ رہا ہے، صرف اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے ثواب کی۔ تو وہ تبھی ممکن ہو پاتا ہے جب اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے لوگ ہوں، ورنہ ہم نے دنیا دیکھی اور آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ کتنی قبریں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی مٹی تک ڈالنے نہیں آتا ہے۔ فاتحہ پڑھنی تو بڑی بات ہے، کوئی قبر کے تختے چھپانے تک نہیں آتا۔ کئی قبروں میں کفن تک نظر آتا ہے لیکن کوئی مٹی ڈالنے والا نہیں ہوتا۔ جب ہماری نسلوں کو اتنی فرصت نہیں کہ ہماری قبر پہ مٹی ڈال سکیں، تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہماری قبروں پہ آ کر روز فاتحہ پڑھیں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ البتہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو قرآن کا قاری بنایا، عالم دین بنایا، ان کے لیے اتنی سہولت رہتی ہے کہ کوئی ان کی قبر پہ جائے نہ جائے، جہاں ان کا بیٹا، پوتا، پر پوتا بیٹھ کے قرآن پڑھے گا یا پڑھائے گا، اللہ اس کا ثواب ان کی قبروں میں پہنچاتا رہے گا۔ اب ایک چیز جو نہ پڑھ سکے اور نہ اولاد کو پڑھا سکے، ان کے لیے ایک تیسرا موقع ہے کہ وہ پڑھنے والوں سے محبت کریں۔ یہ لاسٹ چانس ہے کہ وہ پڑھنے والوں سے پیار کریں۔ اگر آپ پڑھنے والوں سے پیار کریں گے تو اللہ ان کی محبت کا صلہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اللہ توفیق دے تو کبھی پڑھنے والوں کو کھانا کھلایا کرو، کبھی پانی پلایا کرو۔ یہ ایک وقت کی روٹی شاید کام آ جائے، ایک گلاس پانی شاید بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آج تو ہماری نظر میں یہ مکھیا کا بیٹا ہے، پدان کا بیٹا، نتھو کا بیٹا ہے، قاری عبد المطلب کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ بھلے ہم آج نہ کوئی عزت نہیں دیتے، مرنے کے بعد عزتوں کا پتہ چلے گا۔ فرمایا گیا کہ قیامت میں دو لائنیں لگی ہوں گی، ایک لائن جنتیوں کی ہوگی، دوسری لائن جہنمیوں کی۔ صرف دو ہی لائنیں لگنی ہیں، وہاں تیسری لائن نہیں۔ ایک لائن جنتیوں کی، دوسری جہنمیوں کی۔ اگر ایسا ہوا، آپ نے اگر کسی قرآن والے پہ کوئی احسان کیا ہے اور آپ جہنمیوں کی لائن میں لگے اور
قرآن والا جنتیوں کی لائن میں لگا۔ بزرگ فرمایا کرتے ہیں یہ قرآن پڑھنے والے جنت کے پرندے ہوتے ہیں، یہ جنت کے پرندے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا یہ گیا کہ جب یہ چلتے ہیں تو فرشتے ان کے پیروں میں پر بچھایا کرتے ہیں۔ اتنی عزت کسے ملتی ہے صاحب؟ کسے اتنا وقار ملا؟ کسے اتنی عزت ملی؟ یہ عزت ہے اللہ قرآن والوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اگر اس لائن میں کھڑے ہوئے نا جو جنتیوں کی لائن ہے، بندے کی نگاہ پڑ جائے گی، اس وقت تو ایک ایک تنکے کا سہارا تلاش کرے گا نا آدمی، ایک ایک تنکے کا وہ ڈھونڈے گا کوئی سہارا، پھر نظر پڑے گی کسی قرآن والے پہ، اشارہ کر کے کہے گا یاد ہے ایک دن میں نے دعوت کھلائی تھی، یاد ہے نا ایک دن میں نے کھانا کھلایا تھا، کہے گا ہاں یاد تو ہے۔ اور پھر آج اس کھانے کا صلہ چاہیے، بدلہ چاہیے، پوچھے گا کیا چاہیے؟ کہا آج پھنسے ہیں جنت کی طرف لے چلو۔ جب لائن رک جائے گی نا اللہ فرمائے گا فرشتوں پوچھو یہ جنت کی لائن رک کیوں گئی؟ حالانکہ وہ جانتا ہے، وہ فرمائے گا یہ رکے کیوں؟ فرشتے پوچھیں گے آگے کیوں نہیں جاتا؟ بھائی شہید اس لیے شہید ہوا کہ جنت چاہیے، بندہ 5 لاکھ لگا کے حج کرنے اس لیے گیا کہ جنت چاہیے، اور تو جنت میں نہیں جاتا؟ وہ کہے گا بات میری نہیں ہے، مجھے اس لیے جنت دی جا رہی ہے کہ میں حافظ بناؤں، مگر مالک یہ وہ لوگ جہنم کی لائن میں کھڑے ہیں کہ جن کے ذریعے مجھے مدد ملی تھی۔ کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہ مالک یہ جو کھڑا ہے نا اس نے کھانا کھلایا تھا، آج یہ بدلہ مانگ رہا ہے۔ رب فرمائے گا آگے چلنے کا کیا لے گا؟ وہ کہے گا مالک بس انہیں میرے ساتھ بھیج دے۔ رب فرمائے گا ایک کی بات نہیں ہے، تب تیری مرضی ہے، جسے تو چاہے اسے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا، پھر وہ جسے چاہے گا اسے جنت میں لے کے جائے گا۔ میں نے یہ بات ابھی غالباً کل یا پرسوں بیان کی تھی، باپ تھا نا۔ ہمارے یہاں اصول کیا ہے، اکثر مدرسوں میں غریب لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، امیروں کو تو عیاشی اور دولت کے عیش سے فرصت ہی نہیں ملتی، ان کی نظروں میں تو یہ خواب کافی ہے کہ 10,000 دے کے کسی بھی پیر سے نماز جنازہ پڑھوا دیں گے، دولت پہ بڑا گھمنڈ رہتا ہے۔ بھائی دولت کتنی بھی ہونا، پڑھا لکھا پیچھے چھوڑ جانا، پڑھا لکھا پیچھے چھوڑ جانا بڑے کام آئے گا، سوچ بھی نہیں سکتے آپ۔ بوڑھی عورت تھی، ایک شخص بیٹے کو پڑھانے لے کے گیا مدرسے میں، آج تو اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کا تعاون رہتا ہے، محبتیں رہتی ہیں، کئی بار بستی کے لوگ اتنا کھانا کھلاتے ہیں کہ مدرسے کو کھلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، یہ الگ الگ محبتیں رہتی ہیں۔ وہ بوڑھی عورت تھی نا، وہ بندہ اپنے بچے کو لے کے گیا مدرسے میں کہ بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے، تو مدرسے والوں نے کہا کہ یہاں کھانے کا انتظام نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، لے جائیے۔ وہ باپ کہنے لگا مجھے بچے کو قرآن پڑھانا ہے، کہا کھانا نہیں ملے گا؟ باپ نے کہا کھانا اگر نہ بھی ملے نا، کہا جو آپ کے مدرسے کے بچے کھائیں اور جو پھینکا جائے نا وہ میرے بچے کو دے دیا کرے، اس جھوٹن سے میرا بچہ گزارا کر لے گا، لیکن پڑھانا ہے بچے کو، اتنی لگن ہے کہ بیٹے کو دین دینا ہے۔ استاد نے کہا ٹھیک ہے تیری مرضی، لیکن جب لگن سچی ہوتی ہے نا تو پھر انتظام رب فرما دیا کرتا ہے۔ اتنے میں ایک بوڑھی نہ لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے مدرسے آ گئی، کہنے لگی مولانا کوئی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ شوہر ہے نہ بیٹی ہے، اکیلی رہتی ہوں، ایسا کرے قرآن والا بچہ مجھے دے دے تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے نا ایک وقت کا کھانا کھا لیا کروں۔ دل ہوتے ہیں اپنے اپنے، کہ دے دے نا کوئی بچہ۔ دیکھا کہ ایک بچہ جس کے کھانے کا انتظام نہیں، حضرت نے انگلی پکڑ کے کہا ماں سے یہ تیرا ہو گیا ہے۔ بوڑھی بڑی ہنسی خوشی بچے کو لے کے آئی، لیکن اس کا ایک خلوص تھا، بچہ مدرسے میں رہتا تھا، لیکن اصول کیا تھا، جب پہلی روٹی نکالتی نا چولہے سے، وہ ایک روٹی نکال کے رکھ کے کہتی یہ میرے حافظ جی کے لیے۔ آج پہلی روٹی کے لیے گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے، بہن روٹی بناتی ہو بھائی لے کے بھاگ جائے، پیچھے پیچھے دوڑ کے کہتی خبردار پہلی روٹی نہ کھانا، ابھی 2-3 روٹیاں جڑنے دیں، یہ محبت کے رشتے ہوتے۔ تو وہ بوڑھی کیا کرتی تھی، ایک روٹی نکالتی، پہلی روٹی نکال کر رکھ دیتی یہ میرے بیٹے کے لیے ہے، باقی دوسری تیسری جو بنتی وہ اس سے کھاتی، لیکن پہلی روٹی کھاتی تھی وہ بولے نکال کر رکھ دیتی تھی پہلی روٹی۔ میں ان نوجوانوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اس جلسے میں ممبرشپ لی اور محنت خون پسینے کی کمائی کا حصہ لیا۔ مشورہ دے کے جا رہا ہوں، کوشش یہ کرنا کہ روز تمہارے دسترخوان پہ کوئی نہ کوئی کھانا کھا لے،
کسی کے کھانے میں روز تمہارا بھلے 1 روپیہ لگاؤ، لیکن لگنا چاہیے۔ میرے والد گرامی بھی آپ نے دیکھا، خلیفہ تاج الشریعہ ایک دن مجھ سے کہہ رہے تھے، بیٹے ایک بات بتاؤں۔ میں نے کہا؟ کہنے لگے فرعون کتنا بڑا ظالم تھا۔ میں نے کہا بہت بڑا تھا، خدائی تک کا دعویٰ کیا، زمین پھٹ جانی چاہیے تھی، اسے فوراً مر جانا چاہیے تھا، لیکن جانتے ہو وہ اتنے دن زندہ کیسے رہا؟ میں نے کہا نہیں، آپ بتاؤ۔ کہنے لگے اس کے اتنے دن زندہ رہنے کی وجہ یہ تھی کہ روز اس کے دسترخوان پہ بھوکے لوگ کھانا کھایا کرتے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ فرعون جیسا ظالم ہو، خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہو، اس کے دسترخوان پہ بھی بھوکا کھائے تو اللہ ان بھوکوں کی دعا کی وجہ سے ظالموں کو بھی پناہ دے دیتا ہے۔ اگر فرعون جیسے کو جھوٹ مل سکتی ہے تو پھر ہم نے تو حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تو مصطفیٰ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ فرمایا میرے والد فرمانے لگے کہ تاریخ کو تحقیق سے پڑھنا، جس دن وہ غرق ہوا نا دریائے نیل میں، اس دن اس کے دسترخوان پہ کسی نے ایک لقمہ نہیں کھایا۔ اگر اس دن بھی اس کے دسترخوان پہ کوئی کھا لیتا، اللہ اس دن بھی اس کو نجات دے دیتا۔ تو کوشش یہ کرنا کوئی نہ کوئی روز تمہارے دسترخوان پہ کھانا کھائے۔ وہ بوڑھی یہ کہنے لگی کہ پہلی روٹی جو ہے نا کس کے لیے؟ بولے تھک گئے کیا آپ لوگ؟ اس جوانی میں بڑھاپے جیسی آواز، اللہ سلامت رکھتے۔ خالی کولڈ ڈرنک نہ پیا کرو، کبھی ستو بھی کھا لیا کرو۔ یہ کولڈ ڈرنک نے ہڈیاں گلا دی ہیں نوجوانوں کی، سمجھ رہے میری بات؟ بوڑھی پہلی روٹی نکال کے رکھ دیتی ہے کہ یہ حافظ جی کے لیے۔ روز آتے کھاتے جاتے، وقت گزرتا گیا، ہم کے الف سے لے کر کے والناس کی سین تک سبق چلتے رہے۔ اور جب کوئی کھانا کھلا کے قرآن والوں کو زیادہ پیار دیتا ہے نا تو یہ قرآن والے بھی حد کر دیتے ہیں۔ اس گھر کی خاتون کو ماں کہتے ہیں، اس گھر کے بوڑھے کو باپ کہتے ہیں، پھر ایک اولاد ہونے کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ قرآن والوں کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ آتا رہا جاتا رہا، جس دن ختم تھا نا قرآن شریف کا پورا پریوار آیا، جیسی والناس پہ سانس ٹوٹی نا، گھر والے اٹھے ہار پہنانے کے لیے۔ اس نے کہا ٹھہر جائیے، پہلے یہ خوشخبری اس ماں کو دینے جاؤں گا جس نے مجھے روز روٹی بنا کے کھلائی ہے۔ سب کو چھوڑ گیا، دوڑ کر کے جب اس خاتون کے دروازے پہ گیا نا جس نے روٹی کھلائی تھی، بھیڑ لگی تھی لوگوں کی۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا آج صبح اس خاتون کا انتقال ہو گیا۔ روتا ہوا واپس آنے لگا، واپس آیا مدرسے میں، ماں باپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا آج وہ ماں چلی گئی جس نے کھانا کھلایا تھا۔ گیا کیوں تھا؟ کہا میں اسے آج خوشخبری سب سے پہلے دینا چاہتا تھا کہ ماں تیری روٹیاں رنگ لے آئی ہیں، تیرا بیٹا قرآن کا حافظ ہو گیا ہے۔ روتا ہوا واپس آیا، لیکن تاریخ کا وہاں ہے۔ اگلے دن پھر جب بچہ اسی دروازے پہ گیا نا، محلے میں باتیں ہو رہی تھی، کوئی کہتا تھا میں نے اس خاتون کو جنت میں دیکھا ہے، کوئی کہتا تھا میں نے دیکھا جنت میں، کوئی کہتا تھا میں نے دیکھا۔ سب نے پوچھا دیکھا کس حال میں؟ کہا وہ جنت میں ٹہل رہی تھی۔ ہم نے کہا کیسے جنت مل گئی؟ اس نے کہا ایک بچے کو روٹی کھلانے کے بدلے میں اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خدمت کا صلہ ہوتا ہے قرآن والوں کی، یہ خدمت کا صلہ ہوتا ہے۔ یہ تو ان کی عظمت ہے جو قرآن والوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر جن کے بیٹے حافظ بنے ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ آپ دعائیں کیا کرو اللہ ہماری نسلوں کو قرآن والا بنائے، ہمارے خاندان میں علم والے پیدا فرمائے، ہمارے خاندان کے اندر اللہ قرآن والے پیدا فرمائے۔ ایک لاش دلی سے لانے میں نا، ایک لاش دلی سے لانے میں کئی ہزار کا کیمیکل لگ جاتا ہے، تب بھی 3 دن سے زیادہ لاش نہیں بچتی ہے۔ یہ قرآن کا کمال ہے۔ جب جنازہ اٹھ کے جاتا ہے نا تو پھر مسئلہ یہ نہیں ہے نیکیاں کتنی ہیں، پھر مسئلہ یہ نہیں ہے عمل کیا ہے، پھر مسئلہ یہ نہیں ہے کرتا کیا رہا ہے، پھر حکم یہ ہوتا ہے زمین خبردار، خیال رکھنا میرا قرآن والا آ رہا ہے۔ کھال ہڈی تو بڑی بات ہے، بال تک نہ چھو لینا۔ زمین کہتی مالک مجھے پتا ہے اس کے سینے میں تیرا قرآن ہے، وعدہ کرتی ہوں اس کے کفن تک کو میلا نہیں ہونے دوں گی، جیسا لے رہی ہوں ویسا ہی قیامت میں لوٹا دیا جائے گا، اور زمانہ دیکھے گا یہ قرآن والے جیسے جائیں گے ویسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ میں لیکن پڑھنے والوں سے گزارش کروں گا، یہ تو ان کے لیے تھا جنہوں نے پڑھایا،
اب ان سے بات کروں جو پڑھے ہیں، خبردار یاد رکھنا میں ممبر سے لے کے نیچے تک سارے لوگوں کی بات کروں. حضرت ایک باپ اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے لیکن پوری زندگی اسے قرآن سننے کی فرصت نہیں ملتی ہے. پوری زندگی باپ کو بیٹے سے پورا قرآن سننے کی فرصت نہیں ملتی کیونکہ مہنگائی اتنی ہے، تنگدستی اتنی ہے کہ پوری زندگی ایک خرچ کے لیے باپ دوڑتا رہتا ہے، ایک پریوار چلانے کے لیے باپ دوڑتا رہتا ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. اتنی مہلت اسے نہیں مل سکی. جس بیٹے کو فاقے کاٹ کے حافظ بنایا ایک دن بیٹھ کے اس سے پورا قرآن سن لیتا. اب حافظوں کی ڈیوٹی ہے جب باپ قبرستان چلا جائے نا تو جب لوگ مٹی دے کے لوٹ آئے تو بیٹوں کی ذمہ داری بنتی ہے باپ کی قبر پہ بیٹھ جائیں اور کہیں ابا پوری زندگی تجھے زمین پہ قرآن سننے کی فرصت نہیں ملی، آج تو بھی فرصت میں ہے، ہم بھی فرصت میں ہیں. اتنی دیر بیٹھے رہنا جب تک پورا قرآن اپنے باپ کو قبر پہ سنانا. تو پورا قرآن جب مکمل ہو جائے تب قبر سے اٹھ کے آنا. ہمارا ایمان کہتا ہے قرآن مکمل بعد میں ہوگا، بخشش کی ضمانت اللہ قبر میں پہلے عطا فرماتے ہیں. یہ ذمہ داری ہے پڑھنے والوں کی. اور شاگردوں سے بھی آخری بات ہے، جب تک زندہ رہنا استاد کی عزت کرتے رہنا، استاد کی عزت کرتے رہنا. جب تک استاد کی عزت کرتے رہیں گے اللہ آپ کو بڑا بنا دے گا. جس دن آپ بڑے بن گئے اسی دن آپ سمجھ لینا چھوٹے ہونے شروع ہو جائیں گے. استاد کے آگے کبھی بڑا نہیں بننا ہے، ہمیشہ استاد کو بڑا ماننا ہے. ان ماؤں کا شکریہ ادا کرنا جنہوں نے تمہیں پڑھانے کے لیے کھانا کھلایا، ان بہنوں کا شکریہ ادا کرنا جنہوں نے تمہاری خدمت کر کے تمہیں حافظ بنایا، اس باپ کا احسان زندگی بھر ماننا جنہوں نے خود مزدوریاں کی ہیں لیکن بچوں کو دین اور قرآن دیا ہے. سارے بچوں کی ذمہ داری یہ ہے. اب میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جو بھی حضرات اس ادارے کا تعاون کرنا چاہے اپنے اس ادارے کا تعاون کریں تاکہ قیامت کے دن 1000 روپے ماشاءاللہ حافظ عنایت نبی صاحب انہوں نے 1000 روپے دینے کا وعدہ کیا. آپ سبحان اللہ کہتے ہیں اگر پیسے نہیں دے رہے ہیں تو ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کے اس نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن لوگوں کو بھی تعاون کرنا ہے کر لیں تاکہ گارنٹی کوئی نہیں ہے. بڑے بڑے زمینداروں کی اولاد ڈانس کر رہی ہے ابا کی دولت پہ، گارنٹی نہیں ہے تمہاری دولت پہ بھی کوئی کام کرے. ماشاءاللہ 500 روپے ہمارے بھائی حافظ محمد عامل ماشاءاللہ تعاون غوث کے ریلیشن میں ماشاءاللہ انہوں نے 500 روپے ادارے کے لیے پیش کیے. اللہ رب العزت قبول فرمائے. جو حضرات بھی تعاون کرنا چاہیں جلدی کر لیں کیونکہ آج تقریر کا وقت ہی نہیں ہے. اور یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے بیچ میں سرکار ویس میں صاحب اللہ تشریف لائے ہیں. بہت بڑی بات ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے جو حضرات بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں جلد از جلد ادارے کا تعاون کریں تاکہ آپ کے خون پسینے کی کمائی سے مدرسے میں ماشاءاللہ. یہ ہمارے صابر رضا الہ آبادی بہت اچھی نعت بات پڑھی ہے. 500 روپے انہوں نے ماشاءاللہ ادارے کے لیے پیش کیے ہیں. عطاؤل غوث کے دادا بڑی کم خوشی ہوئی ہے، دادا کو 100 روپے پیش کیے ماشاءاللہ. امید ہے انشاءاللہ. اور بھی ہمارے عطاؤل غوث بھائی کے چاچا 500 روپے انہوں نے پیش کیے ہیں. بھائی رشتہ دار تو قاری صاحب کے بچوں کے بھی ہوں گے نا، ہیں خالہ پھوپھی پھوپا، کافی لمبی رشتہ داری رہتی ہے. کھانا تو کافی لمبا تھا نا، کھانا کافی لمبا تھا ماشاءاللہ. ہمارے بھائی حافظ مونی صاحب ماشاءاللہ انہوں نے 100 روپے پیش کیے. عطاؤل غوث صاحب کے بہنوئی صاحب ماشاءاللہ 500 روپے انہوں نے پیش کیے ہیں. ابھی تو عطاؤل غوثی کا نام آ رہا ہے، اللہ کرے باقی جو اشتہار میں نام ہے ان کے بھی. یہ عطاؤل غوث بھائی کے چاچا 500 روپے انہوں نے پیش کیے ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. فیض گنج بدایوں شریف کے رہنے والے ہیں. بھائی بدایوں شریف جو ایک دور میں ہمارا مرکز رہا ہے، ہاں وہ بھی سنیوں کا ایک وقت کے مرکز تھا. ہاں بریلی شریف سے پہلے ہمارا بدایوں شریف ہی مرکز رہا ہے سرکاری اعلیٰ حضرت سے پہلے ماشاءاللہ. یہ بدایوں شریف کے عطاؤل غوث فیض گنج کے رہنے والے، ان کے چچا دادا ماشاءاللہ قاری صاحب کے ایک رشتہ دار ہیں، انہوں نے 1000 روپے پیش کیے. عطاؤل غوث کے بھائی ماشاءاللہ 500 روپے انہوں نے پیش کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. خالہ زاد بھائی، سیف کے مامو زاد بھائی ماشاءاللہ انہوں نے 1000 روپے پیش کیے. سبحان اللہ. ابے اسٹینڈ لگا دی، شجرہ شریف پڑھا جائے گا، میں نے کہہ دی ماشاءاللہ. سیف رضا کے مامو زاد بھائی انہوں نے بھی 1000 روپے پیش کیے. اللہ قبول فرمائے. ابھی 2 ہوئے ہیں. ارے چوبے بیٹھ رہو.
शजरा शरबात का मसला है अभी। हाँ भाई, जो हजरात भी इदारे का ताबन करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द इदारे का ताबन करें। माशाल्लाह गोश्त की जानिब से 100 रुपए और पेश किए गए हैं। सुभान अल्लाह। शाइस्ता खातून, इनकी फूफी है ना शायद, हम्माद रजा की फूफी खाला शाइस्ता। कुछ खास मामला है। पहले बता दो, तुम्हें सब भैया को बताया कौन है? माशाल्लाह ये हम्माद रजा की नानी, माशाल्लाह ये देखो नानी तो भाई नानी होती। हाँ माशाल्लाह, हम्माद रजा की नानी ने 2000 रुपए माशाल्लाह पेश किए। उस्मान भाई भाई कोई नाना नानी दादा दादी जिसको भी ताबुन करना है ना इदारे का ताबुन करे। अभी सबसे आगे हम्माद रजा की नानी रही है, इन्होंने 2000 रुपए माशाल्लाह इदारे के लिए पेश किए। अल्लाह ऐसी नानियां सबको अता फरमाए, और जो लोग रह गए वो जल्द से जल्द हिस्सा करें माशाल्लाह। तो रिश्तेदार तैयारी नानी माशाल्लाह। अभी देखो नानिया हम्माद रजा की तैयाजाद नानी, इन्होंने 500 रुपए पेश किए माशाल्लाह। इंस्टाग्राम पे जारी होनी है अब। माशाल्लाह ये हम्माद रजा की छोटी मामी है। हाँ अब हम्माद रजा थोड़ी देर चलेंगे। तो और जो लोग भी ताबुन करना चाहते हैं, 2 नानी हो गई, 1 मामी हो गई है माशाल्लाह। तो नारा लग जाना चाहिए था इस बात पे यार। माशाल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। भाई अभी देखो, अभी एक नंबर बहुत बड़ा है, क्या ना किसके माशाल्लाह अताउल गौस साहब के वालिद साहब ने 10,000 रुपए माशाल्लाह इदारे के लिए पेश किए। अबरार खान, मैं एक बात कहता हूं फिर कह दूं कि ये जो बेटा हाफिज कुरान बन जाए ना, ये इतना बड़ा इनाम होता है। अगर बाप अपनी खाल उतार के भी उस्ताद को दे देना तब भी उस एहसान का बदला नहीं पूरा हो सकता है। हाफिज अताउल गौस साहब के वालिद अबरार भाई ने 10,000 रुपए इदारे के लिए पेश किए हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमारा इरादा तो ये था 1,000 और दे देते तो 11वीं की निस्बत से 11 ही हो जाते। माशाल्लाह दोनों कारी साहबों के लिए इनके वालिद साहब ने 500 रुपए पेश किए माशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। ये हम्माद रजा साहब की खाला साहिबा, इन्होंने कितने 1,000 रुपए माशाल्लाह इदारे के लिए पेश किए है भाई। और जो लोग भी ताबुन हम्माद रजा की खाला ने कितना पेश किया माशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। नौजवानों आपसे मेरा मशवरा है, देखो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको क्या करना है, लेकिन मेरा मशवरा है आप जितने लोग भी खाते कमाते हैं लोग हो ना, आप मदरसे के लिए, मैं मदरसे वाले बोलूंगा भाई, मदरसा वालों का मसला नहीं है, मदरसे के लिए क्या दे रहे हो ये बताओ। माशाल्लाह हम्माद रजा की खलीली नानी है, इन्होंने 200 रुपए पेश किए हैं। ये जो डब्बे रखे हुए हैं इसमें असातिज़ा इकराम के लिए क्या क्या भैया, ये किसका ये अताउल गौस की जानिब से ये कपड़े, 2 जोड़ी कपड़े, और उस्ताद के लिए माशाल्लाह एक जोड़ी और पूरा सेट है ना अताउल गौस की जानिब से माशाल्लाह। पूरा दूल्हा बनने का सामान आप सब लोग, सब कोई मसला नहीं, आप आगे बड़ी बात माशाल्लाह। हमारे जुबैर भाई, रिजवान भाई के साले साहब इबलसाने वाले माशाल्लाह, हाफिज उवैस साहब के वालिद साहब गालिबन, ये इन्होंने माशाल्लाह 1,000 रुपए इदारे के लिए पेश किए माशाल्लाह। ये देखो भाई अब शुरू हुए, हम्माद रजा के खलेरे भाई इन्होंने 100 रुपए पेश किए। अल्लाह कबूल फरमाए। अस्तपुर वाली रानी हम्माद रजा की माशाल्लाह, इन्होंने 100 रुपए पेश किए माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनके भी नजराने को कबूल फरमाए। हाँ जो लोग हिस्सा लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द, मैं तो ये देख रहा हूँ मर्दों से आगे हाँ खवातीन का चंदा हो गया। अल्लाह कबूल फरमाए सारे लोगों की मेहनतों को, अल्लाह सबके नजराने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ओके भाई सारे लोग
ڈاکٹر شکیل صاحب کی جانب سے 500 روپے ادارے کے لیے ماشاءاللہ. 500 حاجی اکبر علی صاحب کی جانب سے اور 500 روپے بھول گئے. مونس بھائی کی جانب سے 500 روپے ماشاءاللہ. اداؤل بھائی کے تیرے بھائی انہوں نے 50 روپے ماشاءاللہ پیش کی. اللہ قبول ماشاءاللہ. یہ دیکھو اللہ سلامت رکھے جنہوں نے اداؤل حافظ صاحب کو